سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تفسیر خزائن العرفان میں لکھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، جو وحی فرمائی ہے یہ وحی بے واسطہ تھی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب علیہ السلام کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا، اور یہ خدا اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان کے اسرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ اور آگے سید صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام خلق سے مخفی رکھا اور نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب کو کیا وحی فرمائی، اور محب و محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر سید صاحب فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول السلام کے درمیان باتیں ہوئیں وہ علوم مختلف قسم کے ہیں۔ کہتے پہلا قسم تو علم شریعت و احکام ہے کہ جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ دوسرے معارف وہ ہیں جو خواص کو بتائے جاتے ہیں۔ تیسرا کہتے وہ حقائق ہیں جو صرف اخص الخواص کو بتائے جاتے ہیں۔ اور کہتے ایک قسم ان رازوں کی ہے جو اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول السلام جانتے ہیں۔ اور خلاق کائنات نے فرمایا اے حبیب یہ سننا ذرا، سرکار کو امتی ہونے کتنے شرف کی بات ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام کیا آپ کو اس پر کوئی پریشانی ہے کہ میں نے آپ کو سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ عرض کیا نہیں یا اللہ۔ فرمایا کیا آپ کی امت کو پریشانی ہے کہ وہ آخر میں کیوں آئی؟ عرض کیا نہیں یا اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کو آخری اس لیے بنایا ہے کہ میں ساری امتوں کو آپ کی امت کے سامنے رسوا کروں اور آپ کی امت کو کسی امت کے سامنے رسوا نہ کروں۔ جو کچھ یہود نصارہ نے کیا اللہ نے آیات قرآن نازل کی، ان کی مذمت کی، ان کا رد فرمایا۔ یہ سرکار کی نسبت کی وجہ ہے کہ آج بھی اس امت کو شان ملی۔ ہمارے امام کہتے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ سرکار معظم علیہ السلام کی وجہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو سرکار معظم علیہ السلام کے در کے ساتھ وابستہ کر لیجئے۔ ان کے دامن سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، پھر کہا اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، ان کو ملک عظیم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم دیا، ان پر لوہے کو نرم کیا، ان کے لیے ہوا پہاڑوں کو مسخر کیا، سلیمان علیہ السلام کو عظیم ملک دیا، ان کے لیے جنوں انسانوں کو شیاطین کو مسخر کر دیا، ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا، ان کو ایسی حکومت دی کہ ان کے بعد کسی کو نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات انجیل دی، اور وہ اندھے برس والے ان سب کو، اور پھر مردوں کو وہ زندہ کرتے تھے۔ اے اللہ تو نے مجھے کیا دیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو اپنا حبیب بھی بنایا، اپنا خلیل بھی بنایا ہے۔ بہو میں نے آپ کی شانیں پہلی کتابوں میں بیان کی، اے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، جو آپ کو چھوڑ کے میرا ذکر کرے گا ہم اپنا ذکر کیا بھی قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر خلا کے کہنے پر حبیب میں نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا، آپ کو میں نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، اور اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھولا، آپ کے وزن کو ہلکا کیا، بوجھ اتار دیے، اور حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کہنے پر حبیب ہم نے آپ کو وہ امت دی اناجیل فی صدورہم، بچے چھوٹے چھوٹے تیری امت کے سینے میں سارا قرآن لیے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاق کائنات فرمایا حبیب ہم نے آپ کی تخلیق سب سے پہلے کی اور آپ کو سب سے آخر میں اس دنیا میں بھیجا۔ اور فرمایا محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ دی، سورہ بقرہ کی آخری آیات دی، یہ وہ ہیں جو میں نے آج سے کسی نبی رسول کو نہیں عطا کی۔ اور پھر خلاق کائنات نے فرمایا محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو ہجرت سے، جہاد سے، صدقہ سے، صلاۃ سے، صوم سے، رمضان سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم نے آپ کو یہ عطا فرمایا۔ دیکھو ایک ایک چیز کے اندر کروڑوں نور موجود ہیں،
ایک ایک شرف کے اندر کتنی عظمتیں ہیں اور کتنے جہان ہیں بلندیوں کے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پلٹیں اپنے دین کی طرف. یہ چیزیں پڑھیں نا, سرکار کی شانوں کو پڑھیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو دیکھیں کہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہمیں رفتیں کتنی بڑی, ہمیں مقام مرتبہ کتنا ملا. اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر آج بھی ہم پلٹ آئیں اپنے اصل کی طرف, اگر آج بھی ہم پلٹ آئیں اپنے اسلاف کی طرف, اگر آج بھی ہم پلٹ آئیں اپنے دین کی طرف, تو خدا کی قسم دنیا کی امامت پھر ہمیں مل سکتی ہے. یہ ساری ظلمتیں ختم ہو سکتی ہیں, سارے اندھیرے چھٹ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور یہ چھٹیں گے اور اسلام غالب آئے گا. اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقہ ہمیں عمل کی توفیق دے.